رات کا سما تھا۔ اویس موبائل اسکرین پر ثنا کا موبائل نمبر دیکھ رہا تھا۔ اسے میسج کروں؟ اس نے نماز پڑھ لی ہوگی۔ ثنا نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز رکھ رہی تھی۔ اس نے موبائل پکڑا۔ پہلی محبت کا پہلا سلام آیا تھا۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے سلام کا جواب دیا۔ اویس نے ثنا فرخ کے پہلے میسج کو بڑی عقیدت سے دل سے لگایا۔ کیسی ہو ثنا؟ الحمدللہ، تم کیسے ہو؟ اللہ کا شکر ہے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ ان دونوں کے چہروں پر ایک الگ ہی فرحت تھی۔ وہ بہت پرجوش تھے۔ ان دونوں کی یہ پہلی محبت تھی۔ اگرچہ اویس پہلے بھی کچھ لڑکیوں سے فلرٹ کر چکا تھا، مگر یہ خوشی اسے کبھی نہیں ملی تھی۔ وہ مقدس محبت کے جذبے سے پہلی بار سرشار ہو رہا تھا۔ آغاز محبت ہو اور جذبات جوبن پر نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ محبت کا آغاز بہار نو کی طرح ہوتا ہے، جہاں ہر سو ایک سے بڑھ کر ایک حسین گل کھلتا ہے، ہر شجر سے زندگی پھوٹتی دکھائی دیتی ہے، گلشن میں پرندوں کے شیریں نغمے گونجتے ہیں، ڈالیاں ہر رنگ کے پھول سے لدی دکھائی دیتی ہیں، ہر صورت حسین، ہر چہرہ دلکش لگتا ہے، ہر چیز سے خوشی ٹپکتی محسوس ہوتی ہے۔ میں کال کروں؟ اویس نے ٹیکسٹ کیا۔ نہیں، ثنا نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ اویس نے انکار کی وجہ پوچھی۔ کال کر کے کیا کریں گے؟ دل کی باتیں تو ایسے بھی کر رہے ہیں۔ میں تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں ثنا، کال نہیں اویس۔ تمہیں پتہ ہے میں تم سے بات کرنے کو، تمہاری آواز سننے کو ترس رہا ہوں۔ کالج میں ہم اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں، گھر پر تم کال نہیں کرتی، بتاؤ پھر میں کیا کروں؟ ثنا کا رپلائی نہ آیا۔ کوئی جواب تو دو۔ پھر سے کوئی رپلائی نہ آیا۔ ٹھیک ہے، اب میں کوئی میسج نہیں کروں گا۔ اویس موبائل اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ ثنا کسی خیال میں گم تھی۔ نہ جانے یکدم اس کے ذہن میں کیا آیا۔ اس نے اویس کو کال کی۔ اویس نے موبائل پر جب ثنا کا نمبر دیکھا تو وہ خوشی سے ساکت ہو گیا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم، ثنا کی آواز تھی۔ اویس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آواز کو اپنے من میں اترتا محسوس کیا۔ ہیلو، کیا آواز نہیں آ رہی؟ اویس خاموش تھا۔ وہ اس کی آواز کے سحر میں کھو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر کال بند کرنے لگی ہوں۔ کال بند مت کرنا، نہیں تو میری دھڑکنیں بھی بند ہو جائیں گی۔ اویس، اگر تم نے دوبارہ ایسا کچھ کہا تو میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گی۔ سوری، اب نہیں کہوں گا۔ اب بتاؤ، کال پر کیا کہنا تھا؟ بس تمہاری آواز سننا چاہتا تھا۔ سن لی؟ ثنا نے پوچھا۔ ابھی نہیں، تم مجھے تلاوت سناؤ گی۔ تلاوت؟ ہاں، تلاوت۔ ثنا نے اپنا دوپٹہ درست کیا، ریل پکڑی، قرآن مجید کھولا، سامنے موبائل رکھا۔ وہ بڑی خوش اسلوبی اور محبت سے تلاوت کرنے لگی۔ اویس بڑی عقیدت سے سن رہا تھا۔ بے اختیار اویس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ ثنا نے تلاوت مکمل کی تو اویس نے آنکھیں کھولی۔ ثنا نے قرآن پاک غلاف میں لپیٹ کر بڑے احترام سے شلف پر واپس رکھ دیا۔ کالج میں آج ایک نیا چہرہ نمودار ہوا تھا۔ لڑکے لڑکیاں ٹھہر ٹھہر کر اسے تکتے، مگر وہ سب سے بے نیاز اپنی ہی دھن میں مگن جا رہی تھی۔ اس کی چال میں شوخی تھی، باقی لڑکیوں کی نسبت وہ کچھ ماڈرن تھی۔ اویس موبائل پر چیٹنگ کر رہا تھا۔ اس حسینہ نے اس کے کندھے پر دستخط دیتے ہوئے پوچھا، یہ انگلش ڈپارٹمنٹ کدھر ہے؟ اویس پیچھے پلٹا۔ عثماء جبین نے چشمہ اتارا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائی۔ اویس نے خوشی اور حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ارے رمشا، تم کیسی ہو؟ میں اسی طرح حسین ہوں۔ تم کیسے ہو؟ میں بھی بہت خوبصورت ہوں۔ وہ دونوں کہکے لگا رہے تھے۔ ثنا کچھ فاصلے پر کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی، مگر وہ باتوں میں اتنے مگن تھے کہ انہیں ارد گرد کی کوئی خبر ہی نہ تھی۔ رمشا، تم یہاں کیسے؟ جیسے تم ویسے ہی میں تو پڑھنے آیا ہوں۔ اویس نے منہ اوپر کو اٹھائے بڑے ایٹیٹیوڈ سے کہا۔ تو میں کون سی کام والی ماسی ہوں؟ میں بھی پڑھنے آئی ہوں۔
رمشا نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ویسے مجھے تو ایسے ہی لگا تھا، اویس نے اسے چڑھانے کے لیے کہا۔ اس نے اویس کو کان سے پکڑ لیا۔ صحیح ہوتے ہو کہ نہیں؟ اچھا میری ماں، اب نہیں کرتا مذاق، میرا کان چھوڑو۔ رمشا نے اویس کا کان چھوڑ دیا۔ تم تو اسٹڈی کے لیے لاہور چلی گئی تھی، پھر قصور واپس کیوں آ گئی؟ بس تمہارے بغیر دل نہیں لگا اویس، تمہاری چاہت مجھے قصور کھینچ لائی۔ رمشا کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اویس لمحہ بھر اسے دیکھتا رہا، پھر زور سے کہکا لگایا۔ یقیناً لاہور میں کوئی لڑنے کے لیے نہیں ملا ہوگا، تو تم نے سوچا قصور جا کر اویس کا سر کھاتی ہوں۔ رمشا مسکرانے لگی۔ ہاں، لڑائی بھی کروں گی اور سر بھی کھاؤں گی، لیکن اب کلاس میں چلتے ہیں، یہ نہ ہو کہ پہلے ہی دن لیکچر مس ہو جائے۔ اویس جب کلاس کی طرف پلٹا تو اس کی نظر ثنا پر پڑی۔ وہ بس ایک نظر ان پر ڈال کر کلاس روم کی طرف چل پڑی۔ اویس اس کی نظروں کو سمجھ نہ سکا، ان میں کیا تھا، غصہ، حسد، غضب یا پھر نہ جانے کوئی طوفان۔ کلاس میں بھی رمشا اویس کے ساتھ بیٹھی گفتگو کر رہی تھی۔ جب ٹیچر کلاس میں آئے تو پھر وہ اٹھ کر لڑکیوں والی سائڈ پر چلی گئی۔ ٹیچر نے سب کو سلام کیا، پھر رمشا کی طرف دیکھا۔ کیا آپ نیو ایڈمیشن ہے؟ نہیں سر، آپ کا نیو ایڈمیشن ہے۔ میرا مطلب ہے کہ آپ نئے آئے ہیں، میں پہلے بھی اسی کالج میں پڑھتی رہی ہوں۔ بی بی پھر کدھر چلی گئی تھی تم؟ پروفیسر صاحب نے پوچھا۔ لمز میں سر۔ ریلی؟ ٹیچر نے چشمہ اتار کر حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یس سر۔ واو، گریٹ، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، اکثر اسٹوڈنٹ لمز میں پڑھنے کی صرف خواہش ہی کر سکتے ہیں، لیکن تم اس یونیورسٹی کو چھوڑ کر یہاں قصور کے ایک کالج میں واپس آ گئی۔ سر بس وہاں دل نہیں لگا۔ عجیب دل ہے تمہارا بھائی۔ سر اب دل پر اختیار تھوڑی ہے، آج جائے تو فقیر کے کاسے پر آ جائے، اور اگر نہ آئے تو شہنشاہ کے تاج پر بھی نہ آئے۔ ساری کلاس نے اس کی بات کو سراہا۔ پروفیسر صاحب کہنے لگے، واہ کیا خوب کہی ہے، کافی بریلینٹ لگتی ہو، شاباش، کلاس میں خوش آمدید۔ اب تشریف رکھیے۔ پروفیسر صاحب چشمہ لگا کر کتاب کے ورق گردانی کرنے لگے۔ اویس رمشا کو طنزیہ نظروں سے دیکھ کر ہنس رہا تھا، جیسے اس کا مذاق اڑا رہا ہو کہ اتنی عقل مند کی بات تم کیسے کر سکتی ہو۔ رمشا بھی اسے قہر آلود نظروں سے تک رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو، اڑا لو مذاق بچوں، چھٹی کے بعد تمہیں بتاتی ہوں۔ ثنا کی نظریں ادھر ہی تھیں۔ اویس اور رمشا چھٹی تک نظروں ہی نظروں میں ایک دوسرے سے الجھتے رہے۔ مذاق، لڑائی، کہہ کے یہ سب چلتا رہا۔ چھٹی ہوئی تو ثنا تیزی سے کلاس سے باہر نکلی۔ اویس بھی آہستہ آہستہ اس کے پیچھے گیا۔ اس نے ثنا کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا، رکو، میری بات تو سنو۔ ثنا نے ایک قہر بھری نظر اس پر ڈالی۔ اسی سے جا کر سب باتیں کرو جس کا تمہارے بغیر دل نہیں لگتا، جو تمہارے لیے لاہور سے قصور آ گئی ہے۔ اویس نے چونک کر کہا، ثنا ایسا کچھ نہیں جیسا تم سمجھ رہی ہو، وہ تو بس ہم پرانے کلاس فیلوز ہیں، دوست ہیں، میری بات تو سنو۔ ثنا نے اویس کی ایک نہ سنی، تیزی سے چلتے ہوئے کالج گیٹ سے باہر نکل گئی۔ اویس ادھر کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر واپس کلاس کی طرف پلٹا، لیکن ادھر کوئی نہ تھا۔ وہ منہ لٹکائے کلاس سے باہر آیا۔ وہ اداسی کے عالم میں آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا۔ اسے کسی نے پکارا، اویس۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، یہ رمشا کی آواز تھی۔ وہ لون میں گھاس پر بیٹھی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اویس کو اپنی طرف بلایا۔ وہ اس کے پاس گیا۔ تم کو پتا ہے کیا ہوا؟ اویس نے آتے ہی سوال کیا۔ ہر وقت ہر جگہ بہت کچھ ہوتا رہتا ہے، مجھے کیا پتا تم کس بارے میں بات کر رہے ہو۔ اویس نے ارد گرد موجود اسٹوڈنٹس پر ایک نگاہ دوڑائی، پھر رمشا کو اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ کدھر جانا ہے؟ رمشا نے پوچھا۔ آؤ گی تو پتہ چل جائے گا۔ وہ رمشا کو اس خالی لون میں لے گیا جہاں ان کی گفتگو اور کوئی نہ سن سکے۔ اب بتاؤ بھی کیا مسئلہ ہے؟ تمہاری وجہ سے میری زندگی مجھ سے روٹھ گئی ہے، میری چاہت مجھ سے خفا ہو گئی ہے، اسے غلط فہمی ہو گئی ہے کہ شاید ہمارے درمیان کچھ ہے۔ کون سی چاہت؟
کون سی زندگی؟ کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ ثنا کے بارے میں۔ کون ثنا؟ وہی جس نے نقاب کیا ہوا تھا۔ رمشا نے لمحہ بھر اویس کا چہرہ دیکھا، پھر کہکا لگا دیا، بس کرو اویس، تمہاری محبت اور وہ بھی ایک نقاب والی دوشیزہ، مذاق کی بھی ویسے حد ہوتی ہے۔ ہا ہا ہا۔ یہ مذاق نہیں، سچ ہے رمشا، وہی میرے لیے میرا سب کچھ ہے۔ تو تمہاری جان کو کیا لگتا ہے کہ کہیں تم میری محبت میں گرفتار نہ ہو جاؤ؟ رمشا مسکرا رہی تھی۔ رمشا، وہ پہلے ہی تمہاری ایسی باتوں کی وجہ سے مجھ سے خفا ہو گئی ہے۔ تو کیا غلط کہا؟ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کر سکتے؟ دیکھو، پاؤں کی ایڑی سے سر کی زلفوں تک کیا کمی ہے مجھ میں؟ اس نے اپنی گوری ایڑیاں اٹھا کر اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑے شوق انداز میں کہا تھا۔ اب اویس کی آنکھوں میں غصے کی بجائے نمی اتر آئی۔ تم شاید میری باتوں کو مذاق سمجھ رہی ہو۔ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ وہ میری چاہت ہے؟ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کیا تمہیں پتا ہے، اپنی محبت کے بارے میں ابھی تک ہم نے کسی کو نہیں بتایا، صرف تم ہی ہو جس کو میں یہ بتا رہا ہوں۔ اویس کے آنسو اس کے رخساروں پر بہہ نکلے۔ رمشا بھی پریشان دکھائی دینے لگی، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ سوری اویس، مجھے تمہارے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، مجھے لگا کہ تم مذاق کر رہے ہو۔ اگر یہ سب حقیقت ہے تو تمہاری دوست تم سے وعدہ کرتی ہے کہ یہ تمہارے درمیان موجود ہر غلط فہمی کو ختم کر دے گی۔ اویس نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے۔ پہلے میں خود ہی اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہوں، تم فی الحال کچھ مت کرنا۔ رمشا نے سر ہلا دیا کہ ٹھیک ہے۔ اویس آسمان کو تکنے لگا اور رمشا اس کے اداس چہرے کو۔ ثنا گھر آ کر بہت اداس تھی۔ وہ مسلسل اویس اور رمشا کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ ان خیالات کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتی، لیکن یہ خیال اس کے ذہن پر مزید قوت سے حملہ آور ہوتے، جو اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کمزور کر رہے تھے۔ وہ دروازہ لاک کر کے بیڈ پر لیٹ گئی، موبائل بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تم میرے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتے ہو اویس؟ جس کی بات سنے بغیر وہ بھاگ آئی تھی، اب اس کی غیر موجودگی میں اس سے سوال کر رہی تھی۔ وہ نہ ہو کر بھی ادھر ہی تھا، وہ اس کی دل کی گہرائیوں میں موجزن تھا۔ اویس رات کی تاریکی میں پریشان بیٹھا تھا۔ ثنا، تم ایک بار مجھ سے بات تو کرتی، تم نے تو مجھ سے ایک بار پوچھنا بھی گوارا نہ کیا، لیکن میں یہ غلط فہمی دور کر کے ہی رہوں گا۔ مگر کیسے؟ کالج میں ہم بات نہیں کرتے، گھر آ کر تم نے موبائل بند کر لیا ہے۔ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اویس آج کچھ جلدی ہی کالج آ گیا تھا۔ وہ کلاس میں ثنا کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی آ گئی۔ ثنا، اویس نے اسے پکارا، لیکن اس نے رخ موڑ لیا۔ ثنا، خدا کے لیے میری بات تو سنو، ایسا مت کرو نا۔ کل سارا دن تم دونوں کی ہی تو باتیں سنتی رہی ہوں، جب وہ تم سے کہہ رہی تھی کہ تمہارے بغیر اس کا دل نہیں لگتا، تمہاری چاہت اسے قصور کھینچ لائی، اور تم خوشی سے کہکے لگا رہے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے ثنا، وہ تو صرف مزاح کر رہی تھی۔ ہم پہلے بھی ساتھ پڑھتے رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تم دونوں تو ایک دوسرے کو جانتے ہو، لیکن شاید ہم دونوں ایک دوسرے کو نہیں جان سکے۔ میرا یقین کرو ثنا، خدا کی قسم، اب بھی تم سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی اہم نہیں، تم ہی میرا سب کچھ ہو۔ اگر تم کہو گی تو میں اس سے بات تک نہیں کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ ثنا بھی، جو اب تک ضبط کیے ہوئے تھی، رو پڑی۔ اویس، تمہاری زندگی میں شاید مجھ سے پہلے بھی کئی لڑکیاں آ چکی ہوں، مگر تم میری زندگی میں آنے والے پہلے شخص ہو۔ میرے لیے ہمارا تعلق کوئی مذاق نہیں، تم میری پہلی محبت ہو۔ اگر تم نے دغا دیا یا میرے جذبات سے کھیلا تو میں جی نہیں سکوں گی۔ خدا کرے کہ میری عمر بھی تمہیں لگ جائے، لیکن تمہیں کبھی کچھ نہ ہو۔ انہیں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ دونوں اپنی اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ رمشا کلاس میں داخل ہوئی۔
اس نے پہلی کرسی پر اپنا بیگ رکھا، پھر سیدھی ثنا کے پاس آئی، ایک نظر اویس کو دیکھا، پھر ثنا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تم دونوں روئے ہو؟ میری وجہ سے تم دونوں میں غلط فہمی پیدا ہوئی ہے، یہ میرے لیے بہت افسوس کی بات ہے۔ اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا، پھر اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہنے لگی، میری بات سنو ثنا، میں اور اویس ساتھ پڑھتے رہے ہیں، ہم دونوں بہت اچھے دوست ہیں۔ اس نے کل چھٹی کے بعد مجھے تم دونوں کے بارے میں بتایا، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، تم بے فکر رہو۔ رمشا نے اویس کو اپنے پاس بلایا، اویس ادھر آؤ، دیکھ کیا رہے ہو، جلدی آؤ۔ وہ ان کے پاس آ گیا، ادھر بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو، تمہارے درمیان کبھی کوئی نہیں آ سکتا۔ اویس ثنا سے مخاطب ہوا، ثنا، کسی غلط فہمی یا شک کو کبھی اجازت مت دینا کہ وہ ہمارے رشتے کو خراب کرے۔ اس کے گال بھیگ گئے تھے، ثنا کی آنکھوں میں بھی آنسو تیر رہے تھے۔ ارے پاگل، یہ شک تھوڑی تھا، یہ تو محبت تھی۔ وہ تم سے اتنی شدید محبت کرتی ہے کہ کسی اور کو تمہارے ساتھ برداشت بھی نہیں کر سکتی۔ رمشا نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ ان دونوں نے اپنے آنسو پونچھے۔ رمشا کہنے لگی، تم دونوں اتنی دور کیوں بیٹھے ہو؟ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میں سمجھ گئی کہ تم کسی کی نظر میں نہیں آنا چاہتے، لیکن دیکھو، اتنا ڈرتے نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہے، تم ایک ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے، تو میں تمہارے درمیان میں بیٹھ جاتی ہوں، تم میرے دائیں بائیں بیٹھ جاؤ۔ اویس کہنے لگا، رمشا، تم شاید ابھی تک لاہور کی اس یونیورسٹی سے باہر نہیں نکلی، یہ قصور ہے، اور یہاں لڑکے لڑکیاں الگ الگ ہی بیٹھتے ہیں۔ کیا تم بھول گئی ہو، ادھر والی 4 لائنیں لڑکیوں کی ہیں اور ادھر والی 7 لائنیں لڑکوں کی ہیں۔ رمشا نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے پریشانی کا اظہار کیا۔ ہاں، اب یاد آیا، یہ قصور ہے، میرے ذہن میں دراصل وہی یونیورسٹی والا ماحول تھا۔ تم جانتے ہو، میرا فیملی بیک گراؤنڈ لاہور سے ہے، میں لاہور میں ہی پیدا ہوئی ہوں، میٹرک تک ادھر ہی رہی۔ پھر پاپا کی کسی سے لڑائی ہو گئی، وہ بہت خطرناک لوگ تھے، اکثر دھمکیاں دیتے رہتے تھے۔ ماما خوفزدہ تھی کہ کہیں وہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں، اس لیے ان کے اصرار پر پاپا نے لاہور میں سب کچھ فروخت کر دیا اور ہم قصور آ گئے۔ ان کے خیال میں کسی چھوٹے شہر میں رہنا زیادہ محفوظ تھا۔ شروع میں ادھر میرا دل نہیں لگتا تھا، پھر دل تو آہستہ آہستہ لگ ہی گیا، مگر مجھے یوں احساس ہو رہا تھا کہ جیسے ادھر پڑھ کر بھی کچھ خاص فائدہ نہیں ہونے والا، اس لیے لاہور چلی گئی تھی۔ مگر پھر کچھ وجوہات کی وجہ سے مجھے ادھر قصور واپس آنا پڑا۔ رمشا ان دونوں سے بے خبر اپنی ہی من میں ڈوبی سب کچھ بتاتی جا رہی تھی۔ یکدم اس نے ان دونوں کی طرف دیکھا تو خفیف سا مسکرانے لگی۔ سوری، میں بھول ہی گئی تھی کہ ادھر کلاس میں ہوں، اپنی ساری سٹوری سناتی جا رہی تھی۔ خیر، میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اکٹھے بیٹھنے میں کوئی حرج بھی نہیں، ہم ایک ساتھ ہی بیٹھیں گے، سر کو آنے دو تو دیکھ لوں گی۔ ثنا اور اویس اسے حیرت سے تکنے لگے۔ اب دوسرے اسٹوڈنٹ بھی آنا شروع ہو گئے تھے، ہر آنے والا لڑکوں کی طرف لڑکی دیکھ کر حیران ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیچر بھی آ گئے، انہوں نے اپنا بیگ ڈائس پر رکھا اور حیرت سے رمشا کو دیکھتے ہوئے بولے، محترمہ، آپ ادھر لڑکوں کی قطار میں کیوں بیٹھی ہیں؟ رمشا نے ایک گہرا سانس اندر کھینچا، پھر باہر نکالا۔ سر، بے فکر رہیے، لڑکے مجھے کھائیں گے نہیں، میں اپنی حفاظت کر سکتی ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں کل ادھر اکیلی بیٹھی بور ہو گئی تھی، کیونکہ میں یہاں کسی کو جانتی نہیں۔ یہ اویس ہے، میں اسے جانتی ہوں، یہ مجھے جانتا ہے، جب ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو ساتھ بیٹھنے میں آخر کیا حرج ہے؟ پروفیسر صاحب حیرت اور دلچسپی کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھنے لگے۔ حیرت کا عنصر زیادہ تھا اور دلچسپی کا کم۔ بیٹا، بات یہ ہے کہ کالج انتظامیہ نے کچھ اصول و ضوابط بنائے ہیں اور ہم ان کو فالو کرنے کے پابند ہیں۔ سر، مجھے پتا ہے کہ یہ اصول و ضوابط کیوں بنائے گئے ہیں،
اس لیے کہ کسی لڑکے کا یہاں پر کوئی افیئر نہ چلے، لیکن سر جنہوں نے افیئر چلانے ہیں وہ کسی کے علم میں لائے بغیر خاموشی سے یہ سب کر سکتے ہیں، یہاں نہیں تو باہر صحیح۔ جنہوں نے کچھ کرنا ہے کر کے رہیں گے، انہیں آپ یا میں روک نہیں سکتے۔ اس طرح الگ بٹھانے سے مجھے نہیں لگتا کوئی خاص فائدہ ہو جائے گا۔ اور ہاں سر، جہاں تک میری بات ہے، میرا کسی سے لو شب کا کوئی ارادہ نہیں۔ اویس سے فقط میری دوستی ہے اور ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ اس بات پر میں شرما نہیں سکتی اور نہ ہی گھبراؤں گی۔ اور اگر بالفرض دو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں۔ اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت، لیکن جو میرے دل میں تھا میں نے صاف صاف بول دیا۔ پروفیسر صاحب اب بھی رمشا کو حیرت اور دلچسپی سے تک رہے تھے، لیکن اس بار حیرت کا عنصر کم اور دلچسپی کا زیادہ تھا۔ رمشا، یہی نام تھا نا تمہارا؟ جی سر۔ آپ ذہین ہو، عقل مند ہو، بہادر ہو، میں آپ کی باتوں کو سراہتا ہوں۔ ٹیچرز میٹنگ میں اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہمارا زیادہ تر طبقہ کچھ اور ہی سوچ رکھتا ہے۔ آپ نے جو باتیں کی وہ اپنی جگہ درست ہیں، لیکن رمشا، یہاں کا کلچر اور ہے۔ یہاں تم ان لڑکیوں کو دیکھ رہی ہو، ان میں سے اکثر لڑکیوں کو پڑھنے کی اجازت بڑی مشکل سے ملتی ہے، اور وہ بھی کئی کنڈیشنز کے ساتھ۔ رمشا، تم نے میرے سامنے تو اتنی ساری باتیں کر دیں، کسی اور کے سامنے یہ سب مت بولنا، کیونکہ تم جو باتیں کر رہی ہو وہ ابھی اس سوسائٹی کے لیے نہیں ہیں۔ تم گستاخ اور مجرم ٹھہرائی جاؤ گی۔ رمشا کہنے لگی، سر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم نے میل فیمیل کو ایک دوسرے کا دشمن بنا کر رکھ دیا ہے۔ مردوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ عورت تو ایک فریب ہے، بے حیائی کا ذریعہ ہے، اور عورتوں کو یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ مرد بڑا ظالم ہے، وہ تو عورت کو کچا چبا جائے گا۔ اس کی بجائے یہ شعور کیوں عام نہیں کیا جاتا کہ معاشرے کی ترقی کے لیے دونوں کا کردار اہم ہے، دونوں کو ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، ایک ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے، مرد کو عورت کا محافظ بننا چاہیے اور عورت کو مرد کا خیال رکھنا چاہیے، انہیں ایک فیملی کی طرح رہنا چاہیے، نہ کہ اجنبی بن کر۔ سر آپ خود بتائیں، بھلا اس گھٹن بڑے ماحول میں اسٹڈی ہو سکتی ہے اور کیا کسی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے؟ رمشا، تم لاہور کی ماڈرن سوسائٹی کی پیداوار ہو، اور یہ اس لاہور سے کوئی 50 کلومیٹر دور اور 50 سال ہی پیچھے کا قصور ہے۔ یہاں یہ سب کچھ ممکن تو نہیں، لیکن ہاں میں ایک طریقہ کار کے تحت جو کر سکتا ہوں وہ کروں گا۔ پروفیسر صاحب نے انہیں ایک ساتھ بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے، جب تک میں ادھر ہوں تم اویس کے ساتھ بیٹھ سکتی ہو۔ رمشا نے ثنا کو بھی ساتھ بٹھا لیا کہ یہ میری دوست ہے، کل ہی اس سے دوستی ہوئی ہے، یہ ایک اچھی لڑکی ہے۔ ادھر پہلی چیئر پر ثنا تھی، ساتھ رمشا اور اسے آگے اویس۔ اب وہ تینوں ہر روز یوں ہی بیٹھنے لگے تھے۔ یہ والے پروفیسر صاحب ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، اس لیے انہوں نے باقی ٹیچرز کو یہ کہہ کر راضی کر لیا کہ یہ تینوں کلاس کے سی آر اور جی آر ہیں۔ میں نے انہیں اکٹھا اس لیے بٹھایا کہ یہ کلاس کے حوالے سے اور اس میں بہتری کے متعلق ڈسکشن کر سکیں۔ اس طرح لڑکے لڑکیوں میں ایک اچھی فضا بھی پیدا ہوگی۔ ساری کلاس رمشا سے بڑا متاثر ہوئی تھی۔ کچھ سادہ سے گھروں کی لڑکیاں حیرت میں گم تھیں کہ کیا کسی لڑکی میں اتنی خود اعتمادی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ بیچاریاں تو کسی لڑکے کے خیال سے سہم جانے والی تھیں کہ کوئی ان کے چہرے پر کچھ پڑھ نہ لے، اور رمشا نے ساری کلاس کے سامنے کہہ دیا تھا کہ اویس اس کا دوست ہے۔ رمشا جیسی بے باک لڑکی سے کوئی لڑکا بھی بات کرنے سے پہلے 50 بار سوچتا تھا۔